اللہ اکبر. لڑکیوں میں یہ تصور پایا جا رہا کیا ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے اور اب ہم اس قابل ہو چکی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری ہمیں مل سکتی ہے، ہم اپنی لائف اچھے طریقے سے گزار سکتی ہیں، ہمیں مرد کی ضرورت نہیں. کون سے مرد کی؟ جو ہمارا خامد ہو. کون سا مرد؟ جو ہمارا میاں ہو. کون سا مرد؟ جس کے ماتحت ہمیں رہنا ہو. کون سا مرد؟ جس سے ہماری حلالی اولاد پیدا ہو. کون سا مرد؟ جو ہماری ساری جائز خواہشات کو پورا کرنے والا ہو. کون سا مرد؟ جو ساری ہماری ضرورتیں گھر کے اندر پوری کرنے والا ہو. ایسے مرد کی ہمیں ضرورت نہیں. ٹھیک ہے تمہیں ایک مرد کی ضرورت نہیں بطور خاوند کے، لیکن یہ یاد رکھنا معاشرے کے اندر ایسا گندا رواج پکڑی جا رہا ہے کہ تمہیں ایک کے بجائے 100 مرد اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ تو معاشرہ وہی آگے آج سے 1500 سال پہلے والا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے والا، کہ اس کے اندر بھی لڑکی کو تو آر ہی سمجھتے تھے. ایک عورت کے دوست ہوتے تھے 10 12 14 20. وہ سب کے ساتھ شباشی کیا کرتی تھی، سب کے گھروں میں جا کر رہتی تھی، سب آ کر اسے ملا کرتے تھے. وہ سب کے لیے لونڈی اور ان کی گھر والی کے لحاظ سے ہوا کرتی تھی. اب جب اس کو حمل ہو جاتا، اولاد ہوتی، وہ سارے اس کے آشنا اور عاشق لین پہ کھڑے ہو جاتے. اس عورت سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ یہ لڑکا کس کا ہے؟ وہ جس کی طرف اشارہ کر دے لڑکا اسی کا ہو جاتا تھا. شریعت مطہرہ نے اس گن کو صاف کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندے نظریات اور سوچ کا کلا کما کیا. اللہ اکبر. اور مرد کو حکم دیا کہ مثنی و ثلاث ورباع، 3 دن شادیاں کرو، 4 4 کرو، 2 2 کرو، اور اگر تمہارا گزارا ایک سے چلتا ہے تو ایک ہی کافی ہے. عورت کو اجازت نہیں کہ وہ 4 کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، کہنے لگی چنگی گل ہے، اچھی بات ہے، مرد 4 شادیاں کرے عورت نہ کرے، کیوں کیوں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے زیرک تھے، بڑے ذہین تھے. فرمانے لگے جاؤ تم چاروں عورتیں ایک پیالے کے اندر اپنا دودھ لے کر آؤ. ساری عورتیں لے کر آئی. حضرت نے وہ سارا ایک پیالے میں ڈال دیا اور ان سے کہا کہ اب ایسے کرو اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو. کہنے لگی ہم کیسے نکالیں؟ یہ تو ایک جیسا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس طریقے سے اگر عورت 4 مردوں سے ملے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کے مادے سے اولاد پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس لیے جو عزت دی، وقار دیا شریعت مطہرہ نے عورت کو، دنیا کے اندر کسی تہذیب نے، تمدن نے، ثقافت نے وہ عروج اور ترقی اور اس کو حقوق نہیں دیے جو شریعت نے دیے. فرانس والوں کا عورت کے بارے میں نظریہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ یہ عورت عادی ہے، اس لیے ہر شر کی جڑ یہ ہے. چین والوں کا نظریہ آج بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اس لیے ہر شیطانی کام کسی سے ہی نکلتا.
اور چین کی عورتیں باقی عورتوں کے مقابلے میں ویسے بھی شیطانی میں 4 قدم آگے ہوتی ہیں، پڑھو ادھر تو پڑھو تو ادھر۔ ہاں جی، جاپان والوں کا نظریہ یہ ہے کہ عورت پلید پیدا ہوتی ہے، اس لیے جاپانی لوگ اپنی عبادت گاہ میں عورت کو نہیں چھوڑتے، کہا یہ آئے گی تو یہ جگہ بھی پلید ہو جائے گی۔ عیسائی زور دیتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ راہبہ بنے، راہبہ، غیر شادی شدہ رہے اور غیر شادی شدہ رہ کر اللہ کے اپنا مقام پیدا کرے، اور اگر کوئی مرد ہے، لڑکا ہے، بغیر شادی شدہ کے راہب بنے، نہ ہم کسی کے نہ ہمارا، کوئی جنگلوں میں جائے اللہ اللہ کرے۔ اور ہندو تو پہلے بھی عورت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور اب بھی نہیں سمجھتے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی عورت کا میاں مر جاتا ہے، جب اس کو جلاتے ہیں تو باقاعدہ فضیلت سناتے ہیں کہ بیوی بھی اس آگ میں چھلانگ مار کے میاں کے ساتھ مر جائے۔ تو کتنے واقعات موجود ہیں۔ اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو پرانے زمانے میں اس کے لیے شہر سے باہر ایک کچا کمرہ بنا رکھا ہوتا تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا روشن دان بنا لیتے تھے، اور اس بیچاری کو کھانے پینے کے لیے اتنا دیا جاتا تھا کہ وہ جتن کر کے زندہ رہتی تھی۔ 2 سال تک اس کال کوہلی کے اندر وہ بند رہتی تھی، اور 2 سال میں جتن کر کر کے اگر وہ زندہ باہر آ جاتی تھی، اس کا منہ کالا کر کے سارے علاقے میں گھمایا جاتا تھا، پھرایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس پہ پابندی لگ جاتی تھی کہ تو لال سوٹ نہیں پہن سکتی، تو چوڑیاں نہیں پہن سکتی، ہماری خوشی کی تقریب میں تو آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ساری پابندیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لڑکی کا پیدا ہونا اپنے لیے بہت بڑا عام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر، جناب نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، صحابہ کرام سے فرمانے لگے اگر یہ لڑکی تمہاری بیٹی ہے، تمہارا عزت و ناموس ہے، تمہاری بہن ہے، اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے عزت اور وقار بنایا ہے، گھر والی ہے، تمہاری شریکی حیات ہے، زندگی کی ساتھی ہے، یہ عورت تمہاری ماں بن گئی ہے تو سن لینا الجنت تحت قدم الامہات، اور اس ماں کے قدموں میں اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ ساری زندگی عورت کی 4 صورتیں ہوا کرتی ہیں، یا یہ بیٹی ہوگی، یا بہن ہوگی، یا یہ بیوی بنے گی، یا ماں بنے گی۔ 4 صورتوں میں شریعت نے عورت کو مکلف نہیں کیا۔ گھر سے باہر نکل جائے تو دہاڑی لگا کر آ جائے، گھر سے باہر نکل جائے تو ملازمت کر کے آ جائے، گھر سے باہر نکل کر پھتارا لگا کر روزی کمانے والی بن جائے، گھر سے باہر نکل جائے اپنی محنت تو مشقت کر کے رزق حلال کمائے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، فرمایا جی بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ لازم ہے، گھر میں اس کو کھلائے۔ ارے یہ بہن ہے تو بھائیوں پر فرض کیا گیا ہے، جس کی حلال کما کر اپنی بہن پر خرچ کریں، پالنے پوسنے والے بنے، گھر والی ہے، نان نفقہ سکنا میاں پر لازم کر دیا گیا، اور اس کی ضروریات گھر والا پوری کر لیا کرے۔ ارے ماں ہے، بیٹوں پر فرض کر دیا گیا، روزی کما کر ماں کے قدموں میں ڈال دو۔
ایسی نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، زمانہ جاہلیت میں اگر باپ مر جاتا، باپ مر جائے، ساری جائیداد کا وارث بڑا بیٹا بنتا تھا۔ چھوٹے بھائی بہن کسی کا تصور نہیں کہ جائیداد کو ہاتھ ڈال سکے، ساری جائیداد بڑے بیٹے کے ہاتھ، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو اس کی مائیں ہوتی تھی اپنی سگی ماں کا بھی یہ شوہر بن جاتا تھا، سگی ماں کا جسے پیدا ہوتا تھا۔ قسم خدا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شریعت مطہرہ آئی، انسانیت کو باحیا بنا دی۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، خباب بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان عرب کے خوبصورت، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ ایک جگہ گئے، محلے کی چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر رہی تھی، اس کا دل ہوا ان سے گپ شپ لگاؤں۔ اب گپ شپ لگانے کے لیے بہانہ کیا تراشوں، بہانہ کیا گڑوں، جلدی سے گھاس کاٹی اور ان سے کہنے لگے میرا اونٹ بھاگ گیا، میری ساتھ رسی بٹواؤ، رسی بنواؤ۔ اب مزاج کے اعتبار سے سارا عرب شاعر تھا، چرواہے ایک ایک لفظ کے اوپر 100 شعر فی البدی بول دیا کرتے تھے۔ اس لیے دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی سناتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ شاعرانہ کلام ہے، کیونکہ اس کی قافیہ بندی آخر شاعر کی طرح، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا۔ سورت کیا ہے تک ہاں 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 ہاں۔ اللہ اکبر۔ وہ بات یاد کرانا خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمارے ایک استاذ تھے، وہ ہمیں ایک لطیفہ سناتے تھے سورت کے ذیل میں، کہا کچھ طالب علم کسی گھر میں خیرات کھانے چلے گئے، اس زمانے کی خیرات کھچڑی بناتے تھے، درمیان میں دیسی گھی ہوتا تھا۔ اب طلباء نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری کہ جو درمیان میں گھسا ہے نا اس کو لقمہ نہیں اٹھانے دینا، کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، دوسرے نے کہا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تیسرے نے کہا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، چوتھے نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ آیت پڑھ پڑھ کے لقمہ لیتے رہے، اب سورت ختم ہو گئی، یہ بیچارہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، اس نے چمچہ اٹھایا، کہنے لگا سمسکئی پکے وہاں ہاں، پشت میں کہنے لگا چمچہ لگا لگا ہاں ہاں، جلدی سے چمچہ لگا کے لقمہ کھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جس صورت کو شروع کریں آخر کا نقطہ بالکل برابر جا رہا ہوتا، ایک جیسا۔ وہ شاعرانہ کلام میں بھی ہوتا ہے کہ قافیہ بندی ہوتی ہے، ہاں اس کا آخر کا حرف برابر جا رہا ہوتا۔ اس لیے عرب والے کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، لیکن جو اصل لوگ تھے نا سمجھنے والے، کلام کو پرکھنے والے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اندر آ جا محمود صاحب، اندر تشریف لا، حنزلہ جناب۔ تھوڑی چائے بھی ڈال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے قاری محمود صاحب بہت اللہ نے عجیب مقام دیا ان کو، ان کے والد صاحب کو بھی۔ 1992 کے ہمارے کلاس فیلو ہیں، کتنے؟ 1992 کے۔ ان کے والد صاحب یہ چاول گودام 89 پر بڑے افسر تھے،
لیکن کیا نیک انسان تھے قسم خدا کی. اب بھی یہ ملیر کے علاقے میں رہتے ہیں, میں کبھی کبھی ان کی طرف جاتا ہوں. کہاں 100 ٹرک 2 ٹرک 1,000 ٹرک کھڑا ہوتا تھا چاول کا. کہاں میرے والد صاحب کے پاس رشوت لاتے تھے بریف کیس کے اندر 2,000 نہیں لاکھوں میں اس زمانے میں, کہ صاحب ہمارا چاول پاس کر دیں. اے کے ریٹ میں فرمایا اے کے قابل ہوا تو کر دوں گا, بی کے قابل ہوا تو بی میں کروں گا, سی کے قابل ہوا کہ سی کی کروں گا. ہو نہیں سکتا. ان کے والد صاحب سے میری ملاقات رہی کافی عرصے, فقیرانہ زندگی گزاری, ساری اردو اسپیکنگ ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ان کے ساتھ والے گوداموں کے افسر اس وقت ان کے اپنے ذاتی گودام ہیں, اور بڑے بڑے محلات بنے ہیں حرام کے پیسوں پر, اور ہر ایک نے اپنے گھر کے اوپر لکھا ہے ھذا من فضل ربی. اللہ اکبر. اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوہتائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, دیکھا خوات بن جبیر کو لڑکیوں کے ساتھ محوے گفتگو ہے, گپ شپ لگا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے انتہا شرمیلے تھے, آپ نے سر جھکایا وہاں سے چلے گئے. بعض بندے بڑے عجیب ہوتے ہیں, او جی میں سچ منہ پہ بول دوں گا, ایسی بات نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے ایک بندے کا عیب, لیکن میں منہ پہ نہیں بول سکتا اپنے حیا کی وجہ سے, نہیں بول سکتا. یہ بھی حیا کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہی خواب بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے صحابی بننے کے لیے آئے, کلمہ پڑھنے کے لیے چند دن بعد تشریف لے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھائے, ہاتھ رکھے, نبی نے کلمہ پڑھا لیا. کلمہ پڑھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا خوات بن جبیر, کہا جی یا رسول اللہ, کہا جو تمہارا اونٹ بھاگا تھا اس کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. سننا, فرمانے لگے یا رسول اللہ اس بھاگے ہوئے اونٹ کو اسلام نے باندھ کے رکھ دیا. اللہ, یوں قدریں بڑی ہیں اسلام کی وجہ سے. جو نہ تھے خود رہا پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تیرے یاروں میں بھی نمایاں جو تیرا سی کرم نہ ہوتا, بارگاہ ازل سے تیرا لقب خیر الامم نہ ہوتا. شریعت مطہرہ ازدواجی زندگی کا درس دے کر, فضیلت بیان کر کے اس نے معاشرہ پاک صاف طاہر اور طیب چاہتی ہے. جو ممالک اپنے آپ کو ترقی یافتہ بولتے ہیں, میری بات سے خبر نہیں ہونا, جہاں انہوں نے دنیا اسباب میں ترقی کی ہے وہاں انہوں نے ایک اور ترقی بھی کی ہے کہ ان کے ہاں حرامیوں کی کمی ہے ہی نہیں. جن ممالک کے اندر ازدواجی زندگی کا تصور ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, اور شادی کا تصور ختم کیا جا رہا, اب شادی والی ضرورت تو ہر مادی اور مادے کو ہے, اس نے تو اس میں لگنا ہے ہر حال میں, وہ حلال طریقے سے لگے یا حرام طریقے سے لگے. حلال سے لگے گا تو حلالی معاشرہ بنے گا, حرام طریقے سے لگے گا تو سارا معاشرہ ہی حرام والا ہو جائے گا.